قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ کا آج ہم پانچواں سبق شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چوتھے سبق میں ہم نے ضمائر کے بارے میں پڑھا تھا، اور ضمائر کون سی رابی حالت والے اس سبق میں آئے تھے؟ حالت رفع والے، اس لیے کہ ہمیں اس سبق میں مبتدا کی جگہ پر ضمائر استعمال کرنا تھے، اور چونکہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے لہٰذا ہمیں حالت رفع والے ضمائر جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑے۔ اور ضمائر جو استعمال ہوئے تھے وہ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے صرف واحد کے ضمائر جو ہیں ان کی پریکٹس کروائی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی تھرڈ پرسن میں مذکر مؤنث سے ہوا اور ہیا کو لیا گیا، سیکنڈ پرسن میں انتا اور انتی کو لیا گیا، اور فرسٹ پرسن میں انا کی ضمیر کو لیا گیا جو کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ان پانچ ضمائر کو استعمال کر کے مختلف جملے بنائے گئے، اور یہ سارے کے سارے ضمائر جو تھے وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کے طور پہ استعمال ہوئے۔ ابھی جو پانچواں سبق ہے ہمارا، اس میں بھی ضمائر کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ حالت رفع والے ضمائر استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ اس میں ہم نے جو ضمائر کے دو چارٹس پڑھے ہیں، دو چارٹس۔ ویسے گرامر کی کتابوں میں آپ کو ضمائر کی 5 اقسام ملتی ہیں جی، لیکن ہم نے اپنے اس کورس میں، بنیادی کورس میں، ضمائر کے 2 چارٹس پڑھ کر ان 5 کو کور کر لیا تھا۔ تو میں اپنے اس کورس کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ ہم نے ضمائر کے 2 چارٹس پڑھے تھے، ایک حالت رفع والا چارٹ اور ایک حالت نصب اور جر والا چارٹ۔ حالت رفع والا جیسا کہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کا ایک استعمال یہ ہوا ہے کہ مبتدا کی جگہ پر جب ہم نے ضمائر کو استعمال کرنا تھا تو وہ چارٹ استعمال ہوا۔ اب نصب اور جر والا چارٹ جو ہے اس کا استعمال یہاں پر ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں جر کے ضمائر استعمال کرنا ہے۔ جر کے ضمائر کیوں استعمال کرنا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اس سبق میں ہمیں مرکب اضافی کی پریکٹس کروائی گئی ہے، اور مرکب اضافی کسے کہتے ہیں ذرا ذہن میں تازہ کر لیں۔ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں جی زید کی کتاب، زید کی کتاب، تو یہاں پر کتاب کو آپ نے زید کے ساتھ نسبت دے دی ہے، اور جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ رولز کیا ہیں مضاف اور مضاف الیہ کے؟ مضاف الف لام کے بغیر استعمال ہوتا ہے، اور مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ اور اعراب ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے کہ اسماء کی وہ کیٹیگریز جن پہ تنوین آتی ہے ان پہ تنوین نہیں آتی، اور مثنی اور جمع سالم مذکر کا نون ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس سبق میں ضمائر جو ہیں وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ضمائر ہمیشہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے یعنی حالت جر میں ہوتا ہے تو ہمیں حالت جر والے ضمائر چاہیے۔ تو بالکل انہی ضمائر کے ایکولنٹ حالت جر والے ضمائر آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہوا تھا، اس کے ایکولنٹ حالت جر والا ضمیر جو ہے وہ نوٹ کر لیں، وہ ہے اٹیچڈ ہو، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو نصب اور جر والے ضمائر ہیں یہ اٹیچڈ ضمائر ہیں، یہ کسی لفظ کے ساتھ ملا کر ہی لکھے جاتے ہیں۔ تو
ہوا کے مقابلے میں اٹیچڈ ہو، پھر ہیا کے مقابلے میں اٹیچڈ ہا، انتا کے مقابلے میں اٹیچڈ کا، انتی کے مقابلے میں اٹیچڈ کی، اور انا کے مقابلے میں اٹیچڈ یا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کے سامنے سب سے پہلے آ رہا ہے جی انا کے مقابلے میں اٹیچڈ یا ضمیر، پھر اس کے بعد انتا کے مقابلے میں اٹیچڈ کا، اور انتی کے مقابلے میں اٹیچڈ کی. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جی عربی زبان میں، جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ زید کی کتاب، تو عربی زبان میں اس کنسٹرکشن جو ہے وہ کیسے حل ہوگی جی؟ اس کو کیسے آپ کنسٹرکٹ کریں گے؟ زید کی کتاب کی عربی کیا ہوگی عثمان صاحب؟ کتاب زیدن، کتاب زیدن. اب میں کہنا چاہتا ہوں جی میری کتاب، کہنا چاہتا ہوں آپ کی کتاب، میں کہنا چاہتا ہوں اس کی کتاب، میری کتاب، اس کی کتاب، اس کی کتاب، تیری کتاب. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس حوالے سے یہ ضمائر استعمال ہوں گے. میری کتاب جب بھی آپ نے کہنا ہے، یعنی جب آپ مائی انگریزی میں استعمال کرتے ہیں کسی ناؤن کے ساتھ، تو نوٹ کر لیجئے کہ وہ یہ چھوٹی یا استعمال ہوگی اسم کے ساتھ، اور اس یا سے پہلے ہمیشہ زیر آتی ہے. یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو. تو اب آپ کہنا چاہتے ہیں جی میری کتاب، تو عربی زبان میں کہا جائے گا کتابی. میری کتاب کتابی، میرا قلم قلمی، میری آنکھ عینی، میری زبان لسانی، میری بات قولی. یہ جو دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب اس میں دیکھیں صدری، میرا سینہ، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے. امری، میرا کام، میرے لیے میرا کام آسان فرما دے. لسانی، میری زبان، میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے. یفقہوا قولی، قولی میری بات، تاکہ وہ میری بات جو ہے وہ سمجھ سکیں. تو بالکل یہاں پر اس مرکب اضافی کو خبر کی جگہ پر رکھ کر، خبر کی جگہ پر رکھ کر جملے بنائے جا رہے ہیں جی. پریکٹس کے لیے آپ کو جو جملے دیے گئے ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیں. ھذا کتابی، ھذا کتابی، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. وَھذا کتابک، کا کی ضمیر کس کے مقابلے میں ہے جی؟ انتا کے مقابلے میں. انتا حالت رفع کی ضمیر ہے، اور اٹیچڈ کا کی ضمیر جو ہے وہ حالت جر اور نصب کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر حالت جر والے ضمائر ریکوائرڈ ہیں تو اس کو ہم سامنے رکھیں گے. تو تیری کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ کتابو کا. تیری کتاب کتابو کا. ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. وَھذا کتابو کا، اور یہ تیری کتاب ہے. ھذا قلمی، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. وَھذا قلمو کا، اور یہ تیرا قلم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان جملوں کی جو ترکیب ہوگی وہ بالکل اسی طرح ہے. اب صرف آپ کہہ لیں کہ خبر میں سنگل ورڈ کی بجائے ایک مرکب استعمال ہو گیا ہے، یعنی مرکب اضافی. پہلے ہم نے کہا تھا جی ھذا کتابن، ھذا کتابن، ہم نے کہا تھا ھذا مبتدا اور کتابن خبر. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اب ہے ھذا کتابی. اب ھذا کتابی کا انالیسس کیسے کرنا ہے؟ ھذا مبتدا، کتاب مضاف، یا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس ترکیب کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ابھی پوچھوں گا. اب جی کچھ سوالات ہیں. یا محمودو، اے محمود. محمود جواب دیتا ہے نعم، جی. یا سیدی، سیدی، سیدی کیا معنی ہوں گے جی؟ یعنی سید کے معنی آقا، سردار کے ہیں. تو جیسا ہم کہتے ہیں نا جی جناب، ٹھیک ہے، اسی معنی میں ہم اسے لیں گے. ویسے اس کے معنی بنے گے جی میرے آقا. لفظی ترجمہ اس کا اس طرح ہی ہوگا. تو سوال کیا جا رہا ہے لمن، لمن ھذل کتابو، لمن ھذل کتابو. لیمن، لیمن کس کی، کس کا،
کس کے لیے. لمن کا ترجمہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. لمن کے معنی ہے کس کا, کس کی, کس کے یا کس کے لیے. لمن حاضل کتابو, آگے حاضل کتاب کا ترجمہ کر دیں, یہ کتاب. لمن حاضل کتابو, یہ کتاب کس کی ہے آپ نے خود لگانا ہے جملے میں. حاضہ کتابن میں ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے, حاضہ یہ کے لیے, کتابن کتاب کے لیے, اور جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کتاب ہے خود لگ گیا. تو لمن حاضل کتابو, یہ کتاب کس کی ہے. جواب دیا جا رہا ہے جی حاضہ کتابی, یہ میری کتاب ہے. اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ یہ کتاب میری ہے, ذہن میں رکھیے گا. جواب آپ نے کیا ٹرانسلیٹ اس کو کیسے کرنا ہے, یہ میری کتاب ہے, یہ میری کتاب ہے. لمن ہذہ الساعۃ, لمن ہذہ الساعۃ, یہ گھڑی کس کی ہے. اب فرق کیا ملا ہے آپ کو پچھلے جملے اور اس جملے میں, حاضہ اور حاضہ کا. اور وہ کیوں فرق ہے, اس لیے کہ الکتاب اور الساعہ ان دونوں الفاظ کو دیکھیں تو کتاب مذکر ہے اور الساعہ مؤنث ہے, تو مذکر کے لیے حاضہ کا اسم اشارہ لگا اور مؤنث کے لیے حاضہ کا اسم اشارہ لگا. لمن ہذہ الساعۃ, یہ گھڑی کس کی ہے. ہذہ ساعتی, یہ میری گھڑی ہے. من استاذک, من کے معنی ہے کون, استاذک تیرا استاد. تیرا استاد کون ہے. انت استاذی, انت استاذی, آپ میرے استاد ہیں. من زمیلک, من زمیلک, تمہارا کلاس فیلو کون ہے. ذاک زمیلی, ذاک زمیلی, وہ میرا کلاس فیلو ہے. زمیل کلاس فیلو کو کہتے ہیں. من اخوک, من اخوک, تیرا بھائی کون ہے. تیرا بھائی کون ہے. ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. سورہ یوسف میں آپ کو الفاظ یاد ہونے چاہیے وہ کہ جب ان سے کہا گیا کہ انک لانت یوسف, آپ ہی یوسف ہو, تم ہی یوسف ہو. تو قالا, تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف, بالکل دیکھیں انا یوسف, انا مبتدا یوسف خبر, انا یوسف و ھذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. لے جی ان ایگزامپلز میں آپ کو دو ضمائر پریکٹس کروائے گئے حالت جر والے, ایک یا اٹیچڈ یا اور دوسرے اٹیچڈ کا. اٹیچ یا جو میرا اور اٹیچڈ کا تیرا. اب جو اگلی ایگزامپلز ہیں اس میں پھر دو ضمائر آ رہے ہیں, ایک اٹیچڈ یا اور ایک اٹیچڈ کی. تو اٹیچڈ یا اب میری یعنی مؤنث کہے گی, وہ اپنے لیے جب ضمیر استعمال کرے گی تو ضمیر وہی ہے. یا ضمیر مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی. ہاں جو سیکنڈ پرسن کے لیے اس میں چینج آ گئی ہے. اٹیچڈ کا تھا وہ, اب یہ ہو جائے گی اٹیچڈ کی. اب مؤنث کہہ رہی ہے ھذا کتابی, ھذا کتابی, یہ میری کتاب ہے. وھذا کتابکی, وھذا کتابکی, اور یہ تیری کتاب ہے. کلیئر ہو گیا جی. یہ مؤنث کے جملے ہیں. اب مؤنث دوسرا جملہ بول رہی ہے کہ ھذا قلمی, یہ میرا قلم ہے. وھذا قلمکی, اور یہ تیرا قلم ہے. یعنی مذکر اگر یہ دونوں جملے بولے گا تو حاکم کیسے بولے گا. مذکر کیا کہے گا, یہ میری کتاب ہے اور یہ تیری کتاب ہے. تو مذکر کیا کہے گا, ھذا کتابی, ھذا ھذا کتابک, ھذا کتابی و ھذا کتابک, یہ میری کتاب ہے اور یہ تیری کتاب ہے. مؤنث یہی دونوں جملے بولے گی تو کیسے بولے گی, حاضی نہیں ہو جائے گا, وہ حاضی رہے گا. ھذا کتابی و ھذا کتابکی, ھذا کتابی و ھذا کتابکا, ھذا کتابی و ھذا کتابکی. فرق کیا ہے صرف کتابو کا کتابو کی. کتابو کا مخاطب آپ کا مذکر ہے
اور کتابو کی مخاطب آپ کی مؤنث ہے، بس یہ فرق ہے۔ اب دیکھیں سوالات وہی ہیں، یا فاطمہ، اے فاطمہ، یا فاطمہ تو، میں آخری حرکت ضرور بول رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس پہ کیا پڑھنا ہے۔ اب فاطمہ جواب دے رہی ہے جی نعم، جی ہاں، یا سیدتی، سیدن اس کی مؤنث سیداتن، پھر اسے سیداتی۔ اب یہ سیداتی یا کی وجہ سے، یہاں پوائنٹ کیا ہے کہ یا کے بعد جب بھی مرکب اضافی استعمال ہوتا ہے، یا کے بعد جب بھی مرکب اضافی استعمال ہوتا ہے تو مضاف جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے، وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین، رب العالمین، یا رب العالمین، ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، مالک الملکی، یا مالک الملکی، ربنا، یا ربنا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ یا فاطمہ تو نعم یا سیداتی، لمن حاضل کتاب، لمن حاضل کتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے جی حاضہ کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن حاضہ الکراسۃ، لمن حاضہ الکراسۃ، الکراسۃ کاپی، یہ کاپی کس کی ہے؟ حاضہ، لمن حاضہ الکراسۃ، یہ کاپی کس کی ہے؟ حاضہ کراستی، یہ میری کاپی ہے۔ من استاذت کی، من استاذت کی، تمہاری استانی کون ہے؟ تو جواب دیتی ہے وہ انتی استاذتی، انتی استاذتی، آپ میری استانی ہیں۔ من زمیلتکی، من زمیلتکی، تمہاری کلاس فیلو، تمہاری سہیلی کون ہے؟ تلکا زمیلتی، تلکا زمیلتی، وہ میری سہیلی ہے۔ من اختکی، من اختکی، تیری بہن کون ہے؟ حاضہ اختی، حاضہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ اینا امکی، اینا ایک اس میں استفہام ہے اور کہاں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اینا امکی، تمہاری ماں کہاں ہے؟ تمہاری والدہ کہاں ہے؟ تمہاری امی کہاں ہے؟ تو امی فی البیتی، امی فی البیتی، میری والدہ گھر میں ہے، میری امی گھر میں ہے۔ اینا زمیلتکی، تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ اینا زمیلتکی، تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ زمیلتی فی الفصلی، زمیلتی فی الفصلی، میری سہیلی کلاس میں ہے۔ لے جی حاضہ الساعتی، یہ میری گھڑی ہے، وحاضہ الساعتکی، اور یہ تیری گھڑی ہے۔ حاضہ اختی، یہ میری بہن ہے، وحاضہ اختکی، اور یہ تیری بہن ہے۔ لے جی مشق اب آپ کے لیے آ گئی ہے، آسان سی ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ ان الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اسماء استعمال ہوئے ان کے ساتھ آپ نے یا لگا کر پڑھنا ہے۔ اس میں میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے الفاظ رکھ دیتا ہوں، بلکہ ایک ایک کو دیتا ہوں لفظ، اس کے بعد اس کو بتا بھی دیتا ہوں اس کے معنی کیا اگر اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ تو جی فاروق صاحب، جملہ ہے ہمارے پاس ھذا رأسن، ھذا رأسن، یہ سر ہے۔ اب آپ کہنا چاہتے ہیں جی یہ میرا سر ہے، تو راس کے ساتھ یا لگانا ہے، تو لفظ کیا بن جائے گا؟ ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ جی ھذا وجہن، شاہد صاحب وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یہ چہرہ ہے۔ اب آپ کہنا چاہتے ہیں یہ میرا چہرہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ جی جناب انف کہتے ہیں ناک کو، ھذا انفن، یہ ناک ہے۔ اب آپ کہنا چاہتے ہیں یہ میری ناک ہے، تو کیا کہیں گے؟ ھذا انفی، ماشاءاللہ۔ فمن کہتے ہیں محسن منہ کو، فمن منہ، منہ آپ کا ماؤتھ، ٹھیک ہے؟ ایک چہرہ ہے، ٹھیک، جب ہم کہتے ہیں نا منہ دھو لو تو اس وقت منہ سے مراد چہرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور منہ ماؤتھ، ٹھیک ہے، منہ میں کچھ ڈالو تو یہ اس وقت یہ منہ ماؤتھ ہوتا ہے۔ تو
تو منہ جو ہے یہ فمن ہے اور وجہن جو ہے وہ چہرہ. تو ہاذا فمن یہ منہ ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں یہ میرا منہ ہے. ہاذا فمی, ہاذا فمی. ہاذا قلبن, قلب دل کو, یہ دل ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں یہ میرا دل ہے. ہاذا قلبی. جی ہاذا لسان, لسان کہتے ہیں زبان کو, یہ زبان ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہو یہ میری زبان ہے. ہاذا لسانی. ہاذا صدرن, صدر کہتے ہیں سینے کو. جی اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاذا صدری, یہ میرا سینہ ہے. ہاذا بطنن, بطن, بطن کہتے ہیں پیٹ کو. اب آپ کہنا چاہتے ہیں یہ میرا پیٹ ہے. ہاذا بطنی. ذرا اشارے بھی کریں تاکہ جملے بالکل واضح کلیئر. ہاذا بطنی. ہاذا ظہرن, ظہر کہتے ہیں کمر کو, ظہر کمر کو. ٹھیک ہے, پیٹھ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. سورۃ الحاقہ بلکہ سورۃ الانشقاق میں جو الفاظ ہیں نا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. ٹھیک ہے, جب اس کو اس کا عمالنامہ اس کی ظاہری ہی, اس کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا. تو پیٹھ کمر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پشت. ہاذا ظہرن, یہ کمر ہے. ہاذا ظہری, یہ میری کمر ہے. جی شبیر صاحب. ہاذا جلدن, یہ جلد ہے. جلد, جلد آپ کی, جی اسکن. ہاذا جلدی, ہاذا جلدی. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. لغت, لیکن استعمال ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی جگہ پہ. زبان کے لیے لغت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور لسان کا لفظ بھی استعمال. جب کہتے ہیں قرآن کی زبان, تو ہم اسے لغت القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور لسان القرآن, قرآن کی زبان. ٹھیک ہے, یعنی لسان, جی بالکل لسان کا اوریجنل معنی جو ہے وہ یہ جو آرگن ہے آپ کا, اس کے لیے لسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور لغت جو ہے وہ لینگویج کے لیے استعمال ہوتا ہے. دونوں کے معنی زبان ہی ہے, لیکن وہ آپ کا آرگن اور وہ آپ کی لینگویج. دونوں میں نے بتایا نا ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو جاتے ہیں. لے جی, اب جو الفاظ ہیں ان میں آپ نے اٹیچڈ کا کی ضمیر, اٹیچڈ کا کی ضمیر یعنی تیرا, اس کے ساتھ ان کو بولنا ہے. جی راس کو ملا کر پڑھیں ذرا یونس صاحب. اب آپ کہنا چاہتے ہیں یہ تیرا سر ہے, کیا کہیں گے؟ ہاذا رأسو کا, ہاذا رأسو کا, یہ تیرا سر ہے. یہ تیرا چہرہ ہے, کیا کہیں گے جی؟ ہاذا وجہو کا. ماشاءاللہ. یہ تیری ناک ہے فیصل, ہاذا انفو کا. ماشاءاللہ. اگر ناک جو ہے وہ مؤنث کی ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ مطلب اپنی مسز سے کہنا چاہتے ہیں یہ تیری ناک ہے, اٹیچ کی تو لگے گا نا. ہاں, ناک کا ایشو نہیں ہے, یعنی اگر وہ ناک مونس ہوتی نا تو پھر حاضی ہی لگاتے آپ. ہاں نہیں یہ نہیں, ہاذا انفو کی. لیکن اب یہ پریکٹس ہماری کا والی ہے. ہاں جی. جی عمران صاحب کہنا چاہتے ہیں یہ تیرا دل ہے, یہ تیرا دل ہے. ہاذا قلبو کا, ہاذا قلبو کا. یہ تیرا سینہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاذا صدرو کا. جی عبد الرحمن صاحب یہ تیری کمر ہے. ہاذا ظہرو کا, یعنی یہ مذکر سے مخاطب ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اگر مؤنث سے مخاطب ہوں تو کیا کہیں گے؟ ہاذا ظہرو کی. جی فیصل صاحب. یہ تیرا منہ ہے. منہ دیکھا, منہ پہ بچ. ہاذا فمو کا, ہاذا فمو کا. یہ تیری زبان ہے عثمان صاحب. ہاذا لسانو کا. یہ تیرا پیٹ ہے عاقب. جی بطن, بطن ہے نا, بطنن, بطنو کا. ہاذا بطنو کا. یہ تیری کھال ہے حبیب صاحب. ہاذا جلدو, ہاذا جلدو کا. یہ فمن کا لفظ جو ہے نا, جس طرح ابن کا لفظ ہے نا, جس طرح اخن کا لفظ ہے, اخن ابن, اسی میں ڈال لیں فمن. تو جس طرح ابن کو جب مضاف بناتے ہیں تو ابو کہتے ہیں نا, ابو کا تیرا باپ, اخو کا.
تو اس کو فموکا بھی کہتے ہیں جو اس کے مطابق ہے، یعنی فموکا اگر وہ اس پیٹرن پہ کرے تو، یا پھر اس کو فو بھی کہا جاتا ہے، فو، ہاذا فو کا، فمو کا، فو کا. تو جس طرح زو زا زی ہے نا، اسی طرح یہ فو فا اور فی ہے، یہ بھی استعمال ہوا ہے عربی زبان میں. یہ انشاءاللہ کسی وقت آگے آئے گا تو میں کر دوں گا. لیکن چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جی، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر لیں گے. جی میں مسلمان ہوں، فاروق صاحب، انا مسلمون، ماشاءاللہ. جی شاہد صاحب، اسلام میرا دین ہے. شاہد صاحب نے ذرا غور کرنا ہے کہ جو لفظ پہلے بول رہا ہوں وہی مبتدا بنانا ہے، اور اسلام کے بارے میں میں خبر دے رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، میرا دین ہے. شاہد جملہ بنائیں، کیا بنے گا؟ جی کیا غلطی کی ہے جی انہوں نے؟ اسلام دینی، شاہد نے یہ کہا ہے، اس میں ایک غلطی ہے، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے الاسلام. اسلام کے معنی تو ٹو سبمٹ ہے نا. اب آپ اس سے وہ بنانا چاہ رہے ہیں ریلیجن، تو آپ کہیں گے الاسلام، الاسلام دینی، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے. قرآن میری کتاب ہے، ماشاءاللہ، القرآن کتابی. محسن آپ میرے دوست ہیں، انت حبیبی، انت حبیبی، صدیقی، رفیقی، ٹھیک ہے جی، زمیلی، کلاس فیلو، دوست، بالکل اس معنی میں کچھ بھی لگ سکتا ہے. یعنی جب آپ کہنا انت صدیقی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صدیقی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے دوست ہیں. یہاں پر صدیقی سے مراد دوست ہیں. وہ میرے استاد ہیں. جی عمران صاحب، وہ میرے استاد ہیں، وہ میرے استاد ہیں. ہی از مائی ٹیچر، وہ میرے استاد ہیں. ہی کے لیے کیا لگائیں گے مبتدا؟ ہاذا تو یہ ہو گیا نا. ہی کے لیے وہ ہوا استاذی بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ اگر اشارہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو ذاکا استاذی، ٹھیک ہے نا. اگر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں جی ذاکا استاذی، اور اگر آپ ضمیر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو کم از کم اشارہ ہوگا نا، اس کے بعد پھر ان کے بارے میں ضمیر سے بات کی جائے گی. پاکستان میرا ملک ہے فیصل، پاکستان میرا ملک ہے. جی دوبارہ بولیے گا. الپاکستان دولتی، ٹھیک ہے. ملک تو نہیں، آپ بلد کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بلدی ملک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وہ لفظ. اور یہاں پر پاکستان کے لفظ کے حوالے سے ذرا اختلاف ہے. پاکستان کا لفظ جب عربی میں استعمال ہوگا تو الف لام کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور الف لام کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے. عرب میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو الف لام کے بغیر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ عرب میں ہی اختلاف ہے، یعنی مختلف رائے ہے، تو ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی پاکستانو یا الپاکستان، وطنی، بالکل، یعنی وہ وطن کے حساب سے ہو جائے گا نا پھر. جی اصل میں تو جو ہے نا دولتن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اصل میں مملکت کے لیے. یہ میرا مدرسہ ہے. جی فیصل صاحب، ہذہ مدرستی، مدرستی. جی وہ میرا کمرہ ہے. عبد الرحمن صاحب، وہ میرا کمرہ ہے، اشارہ کر کے آپ کہہ رہے ہیں جی وہ میرا کمرہ ہے. آپ سے پوچھتے ہیں جی آپ کا تل کا غرفتی، تل کا غرفتی، ماشاءاللہ. کراچی میرا شہر ہے، کراچی میرا شہر ہے. کراتشی، ٹھیک ہے، یعنی کراچی کی عربی جو ہے کراتشی، اس چے کو تے اور شے کے ساتھ جو ہے وہ شین کے ساتھ کور کیا گیا. کراتشی بلدی مدینتی، ٹھیک ہے، میرا شہر ہے. جی الحمدللہ ہمارا 5واں سبق مکمل ہو گیا. 6واں سبق بالکل
چھوٹا سا سبق ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. الدرس السادس، چھٹا سبق. اور اس سبق میں اس میں اشارہ مؤنث حاضی کی لکھنے کی مشق آپ کو کروائی گئی ہے. تو یہ کچھ ویکیبلری ہے، بس اس کو ذرا دیکھ لیں. حاضہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالکا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طرح تلکا جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اور ذاکا جو ہے یہ بھی وہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا. ذالکا اور ذاکا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ مذکر کے لیے. اور حاضہ یہ مذکر کے لیے، اور حاضی ہی یہ مؤنث کے لیے. قلم کیبلری میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. شباک کھڑکی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جی جالی دار کھڑکی. سقفن، سقفن چھت. اچھا چھت بھی، اب چھت دو، چھت ایک یہ آپ کو اندر کی طرف نظر آتی ہے سیلنگ، اور ایک ہوتی ہے اوپر روف جو ہوتی ہے. دو ہو گئی نا، یعنی ایک روف ہے ایک سیلنگ ہے. تو سقف جو ہے یہ سیلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھت نیچے کی طرف جو ہے. اور اوپر کی طرف جو ہے سطحن، سطح سین زبر طا، سطحن. عمود کا لفظ استعمال ہوتا ہے ستون کے لیے، عمود ستون. حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، حارس چوکیدار. زہرہ پھول کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. مسترح کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جی؟ پیمانہ اسکیل کے لیے. محفظہ، محفظہ بستہ، محفظہ بستہ. موظفہ، موظفہ، موظفتن ملازمہ. جی جب موظفن کہوں میں پھر ملازم ہے، ورنہ ملازمہ. مسرورتن خوش. کون؟ مذکر کے مؤنث؟ مؤنث خوش. نہیں جی چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں. آگے پہلا جملہ میں شاگرد ہوں، میں شاگرد ہوں. شاباش. میں شاگرد ہوں. میں کی عربی؟ میں کی عربی؟ انا شاگرد. تلمیذن، انا تلمیذن. جی عثمان صاحب میرا نام حامد ہے، اسمی حامدن. جی حبیب صاحب اور یہ میرا دوست محمود ہے، اور یہ میرا دوست ہے. پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کریں. اور یہ میرا دوست ہے، اور یہ میرا دوست ہے. جی شبیر صاحب یہ میرا دوست ہے. حاضہ زمیلی، حاضہ زمیلی یہ میرا دوست ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں یہ میرا دوست محمود ہے. اب وہ زمیلی کے آگے محمود لگا دیں بس. زمیل کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع رفع میں ہے، تو وہی اعراب ہوگا اس کا محمود کا. نو نو نو، نا 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 نا. دیکھیں نا، حاضہ زمیلی، سمپلی اس سے بھی پیچھے ہیں. حاضہ زمیلن، ٹھیک ہے. تو زمیل کا اعراب کیا ہے؟ رفع، کیونکہ خبر بن کے آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، تو حاضہ زمیلی. یہ محمود ہے، حاضہ محمودن. حاضہ زمیلی محمودن، حاضہ زمیلی محمودن. فیصل آپ اب کہنا چاہتے ہیں یہ میرا دوست فیصل ہے. فیصلن. آپ کہنا چاہتے ہیں جی یہ میرا دوست ابراہیم ہے. ابراہیم. حاضہ زمیلی ابراہیم. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا دوست اسامہ ہے. جی جی آپ کہنا چاہتے ہیں یہ میرا دوست عثمان ہے. حاضہ. انگریزی میں کیا آپ کہتے ہیں؟ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ دس از مائی فرینڈ محمود. وہی نہیں کر رہے، دس از مائی فرینڈ محمود، آگے محمود لگا دیا نا. اب عربی زبان میں اعراب بھی وہی نہیں، اسے لانا پڑے گا کہ کس حالت میں لائیں گے. تو جو خبر کا اعراب ہے وہی اس کے ساتھ ہے. یعنی یہ وہ بدل والا کانسیپٹ ہے جی، بدل والا جو ہم نے پڑھا تھا نا، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو لے کے جاؤں گا. جی یہ میرا دوست محمود ہے. وحاذا زمیلی محمودن. یہ میرا مدرسہ ہے، یہ میرا مدرسہ ہے جناب. حاذا مدرسہ تھی. کیا غلطی کی ہے یونس صاحب انہوں نے؟
हाजा मदरसती, जी हाज़िही मदरसती, हाज़िही मदरसती, और वो मेरा घर है। फैसल, वो मेरा घर है। ज़ालिका बैती, शाबाश। फारूक साहब, वो मेरा हमसाया है। वो के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जी, ज़ालिका और तिलका। ज़ालिका होता है मुज़क्कर के लिए और तिलका होता है मुअन्नस के लिए। हमसाया जारुन, ज़ालिका जारी, ज़ालिका जारी, वो मेरा हमसाया है। जी वो मेरा हमसाया यूसुफ है। जी शाह साहब, वो मेरा हमसाया यूसुफ है। शाबाश, माशाल्लाह। ज़ालिका जारी यूसुफु, ज़ालिका जारी यूसुफु, वो मेरा हमसाया यूसुफ है। ये फातिमा है आकिब, ये फातिमा है। हाज़ी फातिमा तो, माशाल्लाह, शाबाश। वो शागिर्दा है उस्मान साहब, वो शागिर्दा, यानी वो फातिमा के बारे में बता रहे हैं कि वो शागिर्दा है। फातिमा के बारे में बता रहे हैं तो अब ज़ालिका नहीं लगाएंगे, आप तिलका भी नहीं लगाएंगे, अब आप ज़मीर लाएंगे। हिया, हिया तिलमीज़ा तुन। ये बाग है हबीब साहब, ये बाग है जी शबीर साहब, ये बाग है। हाज़िही हदीक़तुन, हाज़िही हदीक़तुन, जी आ सकता है। दरख्त खूबसूरत है फैसल, दरख्त खूबसूरत है, दरख्त खूबसूरत है। अश्शजरतु, अश्शजरतु जमीलतुन, अश्शजरतु जमीलतुन। आकिब, गुलाब का फूल खूबसूरत है। गुलाब का फूल, फूल की अरबी क्या थी जी? ज़हरातुन। तो अब ये गुलाब का फूल मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं बनाना, यानी गुलाब के फूल के लिए अलग से एक वर्ड है, ठीक है? वर्दा नहीं, नहीं, गुलाब का फूल खूबसूरत है। अल, गुलाब का फूल तो लाओ पहले। अल वर्दा तू, अल वर्दा तू बोलता आ रही है, तुन, अल वर्दा तू जमीला तुन। नहीं जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ना कुछ मुज़क्कर मोहन्नस साहब को तंग कर रहे हैं थोड़े से, जो अंदाज़ा हुआ है, और इराब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो गया है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये कवर हो जाएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताब अल्लाह व सुन्नत नबीय्यिह, रवाहु इमाम मालिक। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका।